حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیں، ان کو باندھ دیں، تاکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو وہ خراب نہ کر سکیں۔ لہذا رمضان مبارک آنے سے پہلے بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں انسان کو نیکی کرنا آسان محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنی آسان، تلاوت آسان، نگاہوں کا پرہیز آسان۔ تو رمضان مبارک میں عبادت اس لیے آسان کہ گناہوں کی طرف کھینچنے والے جو بڑے بڑے سرکش شیاطین تھے ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگرچہ بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں رمضان میں، تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ان سے گناہ چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ شیطان کی بات مان کے نفس کے اپنے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ اگر شیطان کو باندھ بھی دیا گیا تو بھی نفس اپنی خرابی کی وجہ سے رمضان میں گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کیا جائے تو وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ نکالنے کے بعد 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے اس کے ٹھنڈا ہونے میں۔ تو نفس کی مثال ایسے کہ یہ گناہوں کی بھٹی میں پڑے پڑے اتنا گرم ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں گو اس کو بھٹی سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی گرمی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، تو لہذا بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک تو شیطان کو قید کروا دیا اور دوسری طرف امت کے روزے داروں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان مبارک میں کوئی نفل پڑھے تو علاوہ رمضان کے فرض ادا کرنے کے برابر، فرض ادا کرے تو 70 فرائض پورا کرنے کے برابر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے ایک طرف اعمال کی قیمت بڑھا دی اور دوسری طرف شیطان کو قید کر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔